زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس کو اچھی طرح پورا کرنا، یہ مقصد ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اس طرح اپنی زندگی کی ضرورتوں کو ہم میں سے ہر کوئی سمجھا ہوا ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے۔ تو جس طرح ضروریات زندگی سمجھے ہوئے ہیں، ایسے ہی اس کی جو ذمہ داریاں ہیں کہ وہ بھی ہم سب اس طرح اپنی ضرورتوں کو سمجھیں۔ یہ مقصد ہے دعوت اور تبلیغ کا، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ قانون ہے، یہ ان کا اصول ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ یہ ایک اصولی بات حدیث میں بتائی گئی ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ تو اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اسے پورا کرنا، یہ ہے کام کی اصلی غایت۔ کیونکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو دیکھیں، کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، پھر اللہ کے حکم کے پورا کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے، آپ نے کیا طریقہ بتایا۔ اس لیے کہ طریقے اور شرائع یہ نبی بتایا کرتے ہیں، طریقے اور شرائع یہ نبی بتایا کرتے ہیں، اور حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ حکم دینے والا تو ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے کہ حکم وہاں سے آئیں گے اور حکموں کے پورا کرنے کے طریقے یہاں سے ملیں گے۔ کہاں سے ملیں گے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے۔ یہ زندگی ہماری، حکم کو دیکھنا، طریقوں کو جاننا۔ تیسری چیز کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا کہ جو عمل کرے اس سے کیا مراد ہے، کیوں عمل کر رہے ہو، وجہ عمل کیا ہے۔ نیت وجہ عمل کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کس وجہ سے کیا، ہمارے اردو میں یہ عمل کس وجہ سے کیا۔ ایک آدمی اٹھ کے جا رہا ہے، بات کس وجہ جا رہا ہوں، یہ پانی پینے جا رہا ہوں، وجہ پوچھتے ہیں کہ حرکت کیوں وجود میں آئی ہے، یہ عمل کیوں وجود میں آیا۔ نیت کہتے ہیں وجہ عمل کو، کیا آپ نے یہ کام کیوں کیا، تو وہ بتائے گا کہ میں پانی پینے جا رہا ہوں، اس سے لے کے جا رہا ہوں۔ نیت ہوتی ہے وجہ عمل۔ اس لیے ہمارے دین میں میرے دوستوں اپنی نیتوں کو بھی سنوارنا ہے۔ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، حدیث شریف میں، اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لے، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لے کہ تھوڑا عمل بھی یہ کافی ہو جائے گا۔ عمل تھوڑا ہے لیکن نیت، یہ نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے، یہ تو اول نمبر کی نیت کہلاتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی نیت یہ اول نمبر کی نیت ہے۔ دوسرے درجے کی نیت ہے کہ آخرت بنانے کے لیے عمل کرے، آخرت بنانے کے لیے عمل کرے، تو وہ بھی اخلاص میں داخل ہے۔ جی ہاں، کیوں کہ اللہ آخرت پسند کرتے ہیں۔ ہاں، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله يحب الآخرة۔ جی ہاں، کہ تم تو دنیا چاہتے ہو اور اللہ آخرت پسند کرتا ہے، تو جو آدمی آخرت کے لیے بھی عمل کرے تو وہ بھی مخلص ہے۔ جو آخرت میں اس کا اپنا نفع ہوگا، مگر ہے وہ مخلص تو کہ اللہ آخرت پسند کرتے ہیں، تو اللہ کی پسند کی ہوئی چیز کو یہ پسند کر رہا ہے۔
اسی حدیثوں میں کہا تھا کہ اپنے دلوں میں اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرو تو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. کہ تھوڑا سا سونا ہو، جی ہاں اس کی کمیت تھوڑی ہے، جی ہاں لیکن اس کی قیمت بڑی ہے. تو ایسے ہی جو عمل اخلاص سے پیدا ہوگا چاہے وہ تھوڑی ہو لیکن اس کی قیمت. صحابہ کرام میں جو لوگ غریب تھے جب حضور صدقات کی یا کسی جگہ قربانی کی ترغیب دیتے تھے تو وہ بھی اپنا لاتے تھے تھوڑا کیونکہ ان کا تھوڑا یہ تھوڑے میں سے تھوڑا لا کہ رات پر پانی کھینچا کسی یہودی کا اور اس میں سے اتنی کھجوریں ملی تو آدھی بچوں کو دی، آدھی اللہ کے راستے لے آیا. جی ہاں تو منافقین تو یہ کہتے تھے کہ یہ بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام بلانا چاہتا ہے. کیونکہ آدمی جیسا ہوتا ہے ویسا اپنے دوسرے کو بھی قیاس کرتا ہے. المرء یقیس علی نفسہ، کیونکہ منافقین میں ریاکاری ہوتی تھی تو ہے ریاکار، تو اسے وہ دوسروں کو بھی ریاکار سمجھتے. یہ بھی انگلی کٹا کے اپنا شہیدوں میں لگانا چاہتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقات کی تعریف کی. لا یجدون الا جہدهم، ان کے پاس وجود اپنی مشقت کے کچھ نہیں ہے، مال تو ہے نہیں، اپنی مشقت سے کمائیں گے پھر اس کو اپنی ضرورت میں بھی لگائیں گے اور اللہ کے راستے میں بھی لگائیں گے. یہ کیوں؟ کہ ان کے اندر اخلاص ہے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے آخرت کو بنانا ہے. یہی اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ کو راضی کریں تاکہ اللہ راضی ہوگا اور ہماری اخلاص بنا، ہماری آخرت بنائے. جس سے اللہ راضی ہوگا اللہ اس کی آخرت بنائے گا. یہ قاعدہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اللہ اس کی آخرت بنا دیں گے راضی ہو کر کے. وہ یہی بڑا انعام ہے. صحابہ کرام نے اسی دولت کو حاصل کیا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی صفت بتائی کہ یہ حضرات کیسے ہیں کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ تو اللہ کا فضل چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ فضل فرماوے. فضل میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یا اللہ فضل فرماوے، اس میں روزی بھی آئے گی، حیات بھی آئے گی، جنت بھی آئے گی. کہ فضل میں ساری چیزیں ہیں. وصل اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو کہ فضل میں سب چیزیں آ جائے گی، جنت بھی آ جائے گی. جی ہاں اور دنیا کی چیزیں بھی آ جائے گی. تو یہ حضرات اللہ کا فضل مانگتے تھے تاکہ حاجت راحت ہو جائے فضل کے نتیجے میں. دوسری چیز کیا چاہتے تھے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. کہ اللہ کی رضا کا کیا درجہ ہے کہ رضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کی رضا تو سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ راضی ہو گیا. یہ سب سے بڑی چیز ہے، اسی سے اللہ راضی ہو گئے. کہ جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے سارے حالات بن جائیں گے. ہاں من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لے گئے تو آپ کا پہلا بیان ہوا تھا. استقبال میں لوگ آئے ہیں، پہلا بیان ہوا تھا. اس بیان میں یہ بات کہی، کیا کہی تھی کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. یہ پہلے خطبے کی پہلی بات تھی. ہاں بنیادی کہ حالات کو صحیح کرنے کا کیا راستہ ہے. کہ حالات کو صحیح کرنے کا صحیح راستہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. اور من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کرتے ہیں. اللہ کے ہاتھ میں سارے امور ہیں.
ہاں، ساری کنجیاں سارے خزانے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں. اس لیے ایک سے اپنے وابستگی کرو، ایک سے اپنا تعلق پیدا کرو. یہ دعوت ہے، ایک سے تعلق پیدا کرو. بس جب وہ راضی ہو گیا کہ بعد کے سارے حالات ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، دنیا کے ہوں گے آخرت کے ہوں گے. یہ دعوت ہے نبیوں کی. پہلے اللہ سے تعلق صحیح کر. دوسرا اپنی زندگی کو اور زندگی کے اسباب کو امانت سمجھنا. کیا سمجھنا؟ کہ ہماری زندگی کے سارے اسباب یہ کیا ہیں؟ کہ یہ اللہ کی ہمارے پاس جس طرح نعمتیں بن کر آئی ہیں وہ امانتیں بھی ہیں. دونوں ہیں، وہ نعمتیں بھی ہے، آنکھ نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے. کان نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے، اولاد بھی، اس طرح مال بھی. یہ اس کے دونوں پہلو ہیں. یہ نعمت بن کر کے بھی آئی ہے اور یہ امانت بن کر کے بھی آئی ہے. کہ امانت کیوں بنائی ہے اس کو؟ کہ اس کو امانت حق ادا کرنے کے لیے بنائی ہے. جی ہاں، اس طرح حکومت اپنے ملازموں کو بڑی بڑی چیزیں دیتے ہیں، اچھے اچھے گھوڑے دیتے ہیں. ان کے اچھے اچھے گھوڑے ہوتے ہیں، ان کے گاڑیاں ہوتی ہے. وہ کیا نہیں ہوتا؟ تو کس کام کے لیے دیا ہے؟ شوق پورا کرنے کے لیے. شوق پورا کرنے کے لیے گھوڑے پہ بیٹھو، بندوق لو، شکار کرو. ایسا ہے؟ یہ بالکل نہیں. ان کے پاس جتنی چیزیں ہیں وہ سب حکومت کی ہیں، وہ سب امانت ہے. جتنے کارتوس ہیں وہ سب امانت. تو بتانا پڑے گا اتنے دے گا، اتنے یہ ہے. جی ہاں، تو مولانا یہ ایسا فرماتے تھے کہ مسلمان تو فوجی کی طرح ہے. اس کی تو سب چیزیں سرکاری ہے، فوج کی سب چیزیں سرکاری، اور اس کو سرکاری ہی کام کرنا ہے، دوسرا کام نہیں کرنا. فوج سرکاری ہے اور اس کو فوج کا کام کرنا ہے. ہاں، ایسے مسلمان کہ مسلمان اللہ کا بندہ ہے اور اس کو اللہ کا کام کرنا ہے. سیدھی سٹ. جی ہاں، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا کام کروں گا. یہ دعوت ہے. پھر اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آ رہے کہ اس حکم کو پورا کریں گے. ہاں، نبی سے پوچھ کر کے یا نبی سے طریقہ معلوم کر کے اس حکم کو پورا کریں گے. حکموں کو پورا کرتے رہنا، اس کو استقامت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استقامت سے رہو، یعنی اپنے آپ کو پابند کرو. استقامت کا حکم اس لیے بھی دیا جاتا ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ہے. یہاں حالات آتے ہیں، آدمی پر حالات آتے ہیں. اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، اجتماعی حالات بھی آتے ہیں، طرح کے حالات بھی آتے ہیں. تو دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ہے. راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، دن بڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو اللہ نے کہا ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. یہ سمجھایا ہے کہ رات دن میں داخل ہو گئی، دن رات میں داخل ہو گیا. تو صرف اتنا سمجھانا مقصود نہیں ہے، بلکہ یوں کہا کہ تمہارے حالات میں کبھی تنگی ہو جائے گی. یہ سردی میں دن چھوٹا ہو گیا اور رات بڑی ہو گئی. پھر گرمی آئی تو اس کا الٹا، جب رات چھوٹی ہو گئی اور دن بڑے ہو گئے. یہ کیوں سمجھایا؟ یہ تو آسمانوں میں ہوتا ہے، رات چھوٹے دن بڑے. کہ تمہارے حالات میں بھی ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے کہ تمہارے حالات کبھی تنگ ہو جائیں گے، بیماریاں آئی، پریشانیاں آئی، دشمنیاں آئی، حالات تنگ ہو جائیں گے. اور کبھی تمہارے حالات کھل جائیں گے، رات بڑی ہو گئی، دن بڑے ہو گئے. یہ حالات. پھر کہ حالات کو اللہ نے کیوں بنایا ہے؟
کہ اللہ نے حالات کو امتحان کے لیے بنایا ہے، کہ حالات میں ڈال کر کے بندوں کا امتحان لیا جائے گا۔ جنات اور انسان یہ دونوں ہمیشہ امتحان کے نیچے ہیں، تاکہ مخلوق کا کوئی امتحان نہیں۔ یہ مسئلہ ہے کہ باقی مخلوق کا کوئی امتحان نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کچھ کیوں کہ ان کو اللہ نے مسخر کیا ہے، یعنی کسی کام کے لیے پیدا کر دیا ہے، بس وہ وہی کام کرے گا۔ اس کو تسخیر کہتے ہیں عربی میں۔ کسی خدمت کے لیے، گھوڑے کو خدمت کے لیے پیدا کیا، بس سواری کے لیے، یہ گھوڑے کا کام ہو گیا۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ اللہ نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی پابند کر دیا ہے۔ اب چور بھی بیٹھ جائے گھوڑے پر چوری کر کے تو وہ گھوڑا اس کو لے جائے گا، وہ مالک بیٹھے تو کہ مالک کو بھی لے جائے گا۔ اس کا کام ہی یہی ہے کہ جو سوار ہو اس کو لے کر کے چلو، اس کے لیے وہ مسخر ہے، اس کا پابند ہے۔ اس کو تسخیر کہتے ہیں، کہ ان کو کوئی اختیار نہیں دیا کہ میں چاہوں تو لے جاؤں گا، آنے چاہوں تو کہنا ہے۔ ان میں کسی مخلوق کو اختیار نہیں دیا اللہ نے، بلکہ پابند کیا ہے۔ کس چیز کا؟ کہ آپ کی خدمتوں کا، آپ کی ضرورتوں کا۔ ہاں، زمین اور آسمان کی چیزیں آپ کی پابند ہے، تسخیر کہتے ہیں اس کو۔ سمندر آپ کا پابند ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، کہ سمندر کو تمہاری خدمت میں لگایا ہے۔ جی ہاں، سمندروں کے راستے سے کتنے کام ہو رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی تجارتیں سمندروں سے ہوتی ہے۔ ہاں، اتنے خشکی پر اتنی تجارتیں نہیں ہوتی، اتنی سمندروں کے راستے سے ہوتی ہے بڑی بڑی تجارتیں۔ کیوں کہ سمندر کو اس کا پابند کیا گیا ہے، وہ پابند ہے آپ کی خدمت کے لیے۔ تو دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا ہے اپنی اپنی خدمتوں کے لیے۔ اب رہ گئے دو، وہ کون؟ ایک انسان، اور انسان سے پہلے جن آباد تھے دنیا میں، وہ یہ دو ہیں۔ ان دو کا معاملہ الگ ہے کہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، کرو نہ کرو، جی ہاں، مانو نہ مانو۔ دوسرے مخلوق کو اس کا اختیار نہیں، ماننے نہ ماننے کا، کرنے نہ کرنے کا ان کو اختیار ہے۔ اور جو کرو گے اس کا نتیجہ بھی دیکھو گے۔ یہ بھی ان کے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ اور جناتوں کے ساتھ، باقی مخلوق کے ساتھ نہیں ہے۔ کہ گدھے نے کسی کو لات مار دی تو کیا اس کا گناہ لکھا جائے گا؟ گدھا لات مارتا ہے اور بہت تیز ہوتی ہے اس کے لات، جی ہاں، تو کیا اسے گناہ لکھا جائے گا؟ جنا اسے گناہ نہیں لکھا جائے گا، جی ہاں، وہ اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ جس کا گناہ لکھا جاتا ہے، جس کا ثواب لکھا جاتا ہے، وہ یہ مخلوق ہے۔ کون کہ انسان، ان کے لیے ثواب بھی ہے، ان کے لیے عذاب بھی ہے، اور ان کو اختیار بھی دیا ہے، مانو نہ مانو، چلو نہ چلو، پابند نہیں کر دیا گیا۔ ہاں، ان کو نتیجے سے آگاہ کیا ہے کہ تم جو بھی کرو گے اپنی زندگیوں میں اس کا تمہیں نتیجہ دیکھنا پڑے گا، یا سزا کی صورت میں یا انعام کی صورت میں۔ نتیجے جو آئیں گے ہمارے، وہ کبھی سزا کی صورت میں آئیں گے اور کبھی انعام کی صورت میں آئیں گے۔ یہ بھی بات ہمارے ساتھ ہے، اسے ہماری دعوت میں ان چیزوں کو کھولا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، اور ان پابندی پر نتیجے آئیں گے، نتیجے آئیں گے۔ اچھی پابندی پر اچھے نتیجے آئیں گے، ناقص پابندی پر ناقص نتیجے آئیں گے، کما کہ جیسا عمل کرو گے ویسا پاؤ گے۔ یہ ہم کو سمجھایا ہے ہماری دعوت میں، ہماری
کی تعلیم ہے. ہاں، عقل دے کر کے، سمجھ دے کر کے. اللہ نے پہلے عقل دی سمجھنے کے لیے، نفع نقصان جاننے کے لیے، پھر دین دیا. بالغ ہونے کے بعد دین آتا ہے. جب تک نابالغ ہے وہ دین کا پابند نہیں ہے. پھر بالغ ہو گیا یعنی عقل کو پہنچ گیا. جب عقل کو پہنچ گیا اب آئے گا دین، اب آئے گی ذمہ داری، زندگی کی ذمہ داری. اس لیے زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایمان دیا اور علم دیا. کیا دیا؟ ایمان دیا. اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرو. ایمان یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اللہ کی قدرت کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے، اللہ کے ناراضگی سے بچنے کے لیے یہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی نعمت دی ہے، اللہ سے ہمارا تعلق ہے. اس تعلق کا کیا تقاضا ہے؟ جتنے تعلقات ہوتے ہیں اس کے تقاضے ہوتے ہیں. قاعدہ ہے. آپ کا بیوی بچوں سے تعلق ہے تو ان کے تقاضے ہوں گے. آپ کا کاروبار سے تعلق ہے تو کاروبار کے تقاضے ہوں گے. تو جتنے تعلقات اتنے تقاضے. یہ قاعدہ ہے کہ کوئی تعلق ایسا نہیں ہوگا جس کا تقاضا نہیں ہوگا. تمام تعلقات اپنے تقاضوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے عبدیت کا، یعنی بندہ ہونے کا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور وہ ہمارا رب ہے اور وہ ہمارا معبود بھی ہے. دونوں، وہی معبود ہے وہی رب بھی ہے. تو رب ہونے کے تقاضے سے یہ تقاضا ہم پر ہے کہ ہم اس کی عبادت کی جائے. جی ہاں. پھر وہ رب ہونے کے تقاضے سے ہم کو پالے گا. رب کے معنی پالنے والا. تو ہم کو کون پالتا ہے؟ کہ ہم کو اللہ پالتا ہے. تو اللہ نے پالنے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے، عبادت کی ذمہ داری ہماری ذمہ ہے. ہم پرورش کریں گے، ہم پالیں گے. جی ہاں. ماں باپ مر جائے تو بھی پالیں. جی ہاں. کہ ماں باپ پرورش کا ذریعہ ہے، اصل نہیں ہے. اصل پالنے والا اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ پالنے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ معبود بھی ہے. کہ معبود ہونے کی وجہ سے اس کا ہم پر حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے پوچھا کہ معاذ، آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ عرض کیا مجھے نہیں معلوم ہے، آپ بتائیں. صحابہ یہی کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ اللہ کا کیا حق ہے. اور یہ سوال بتانے کے لیے ہی، جواب بتانے کے لیے ہوتے تھے تاکہ سوال پوچھ کر کے پھر جواب بتاویں تو جواب کی طلب پیدا ہوتی ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے سوال کرنے. اس نے ان سے سوال کیا کہ جانتے ہو اللہ کا کیا حق ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی بات کیوں پوچھی؟ تو حق کی بات اس لیے پوچھی ہے کہ اللہ نے دنیا کو دارالحقوق بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ دارالحقوق. کہ یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے دنیا، اور آخرت اس حقوق کا بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ صحیح بدلہ پائے گا، اور جو حق ادا نہیں کرے گا اس کا مسئلہ دوسرا ہوگا. تو دنیا کو دارالحقوق قرار دیا گیا، اور سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ کہ اللہ کا. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. اے اللہ تو اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں. کان اللہ ولم یکن شیء. اللہ ہی تھا، کوئی نہیں تھا. پہلے اللہ ہی تھا اور کوئی نہیں تھا، پھر اللہ نے سب بنایا. تو پہلا حق کس کا ہے؟ کہ پہلا حق، سب سے پہلا حق اللہ کا. اسی کی حضور نے دعوت دی ہے، اسی کی تمام نبیوں نے دعوت دی کہ سب سے پہلا حق اللہ کا. اور وہ حق کیا ہے؟ کہ اس کی عبادت کی جائے.
یہ پہلا ہے. عبادت غیر خدا کی نہیں ہوتی، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے. اور عبادت کے خاص طریقے ہوتے ہیں ہمارے دین میں. اسی کو عبادت کہتے ہیں، وہ صرف اللہ کے لیے ہوگی. تو عبادت اللہ کے لیے، اس لیے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایمان دیا، دوسری چیز علم دیا. اور یہ علم اس لیے دیا تاکہ وہ اپنی زندگی کے حقوق کو سمجھ کر عمل کریں. ایک علم ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادتوں کا دیا ہے کہ یہ عبادتیں ہیں، یہ کرو. اس کے خاص طریقے اور اس کے خاص مقدار وہ اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے. اس میں کسی کی طرف سے گھٹانا بڑھانا نہیں ہوتا. عبادت کہ 5 وقت کی نماز ہے تو 40 میں ایسے کی زکوٰۃ ہے، رمضان کا روزہ ہے، یہ اپنی طرف سے اس کو فریضہ کہتے ہیں. فریضہ عربی میں کہتے ہیں مقدار معین کو. جو مقدار معین ہے اس کو فریضہ کہتے ہیں. تو یہ چیزیں فریضہ ہیں. ایک مقدار ہے اللہ کی عبادت کی، وہ 5. انہیں اسلام والا کم سے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یہ اللہ کے فرائض کہلاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے اور حق ادا کرنے کے لیے. پھر اس کی تعلیم تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے. یہ عبادت کس طرح کی جائے اور عبادت کرتے ہوئے اللہ کے بندوں میں کیسا رہا جائے. عبادت کرتے ہوئے اللہ کے بندوں میں کیسے رہو گے، اس کی تعلیم نبی دیتا ہے. نبی کی اس تعلیم کو اطاعت کہتے ہیں. نبی کی عبادت نہیں ہوگی، نبی کی اطاعت ہوگی. نبی کی اطاعت ہوگی کیونکہ نبی علاوہ عبادت کے اللہ کے اور بہت سی چیزیں بتائے گا. اس لیے ہمارے دین میں عبادت اللہ کی اور اطاعت اللہ کی بھی ہوگی، اطاعت اللہ کے رسول کی بھی ہوگی. اللہ نبی رسول کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ کی مانی. تو اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے. رسول کے اطاعت اللہ کے اطاعت، اللہ کے اطاعت رسول کے اطاعت. تو ایمان کا جو تقاضا ہے میرے دوستو وہ اطاعت ہے. کہ جب بندہ ایمان لایا ہے تو اس کے ذمہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے. اطاعت 2 چیزوں کی ہوتی ہے، اپنے نفس کی بھی ہوتی ہے اور اللہ کی بھی ہوتی ہے. نفس کی اطاعت اس کو خواہشات کہتے ہیں، شہوات کہتے ہیں. جی ہاں. اور اللہ کی اطاعت وہ تو ہے ہی اطاعت. اس لیے نفس کی اطاعت کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت، اس لیے پوری زندگی اس کا مقابلہ رہتا ہے. نفس ایک تقاضا کرتا ہے اور اللہ کا تقاضا دوسرا ہوتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا کہ فجر کی اذان ہو گئی تو آرام کا تقاضا ہوتا ہے. فجر کی نیند بہت میٹھی ہوتی ہے. جی ہاں، فجر کی نیند بہت میٹھی. جی ہاں، آخری اس وقت میں اذان کا آواز جب اللہ کے اطاعت کا وقت آ گیا ہے تو یہ مقابلہ ہمیشہ رہے گا زندگیوں میں. ایک طرف اپنے نفس کا تقاضا، ایک طرف اللہ کا تقاضا. آدمی اس لیے امتحان میں کہ کون سا تقاضا پورا کرتا ہے. دین کی محنت اس لیے کرائی جاتی ہے کہ دین کی محنت کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت والا پلہ بھاری ہو جائے، جس کی طاقت زیادہ ہو جائے اور نفس والی طاقت کم ہو جائے. اس لیے ہم کو نفس کی خواہشیں پامال کرنے کا حکم نہیں ہے کہ نفس کی خواہشیں پامال کرو، اس کا حکم نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان آدمی تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جوان آدمی ہوں، مجھے زنا میں پڑ جانے کا خطرہ ہے، میرے پاس شادی کی طاقت نہیں ہے، تو کیا چاہتے ہو کہ میں خصی ہو جاؤں؟ کہ میں خصی ہو جاؤں تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی کہ خصی ہو جاؤ تاکہ خواہش کا مسئلہ ختم ہی ہو جائے. ایسا نہیں کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے جو چیز لکھی ہے وہ ہوگی جائے، خصی ہو جاؤ. اگر تمہاری قسمت میں جنا ہے تو جنا ہو جائے گا. اس طرح ان کو خاموش کر دیا. جی ہاں. اور خصی کرنے کی اجازت
نہیں دی گئی. تو اپنی چیزوں کو پامال کرنے کا ہم کو حکم نہیں ہے، اپنی طاقتوں کو خراب کرنے کا بھی حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو طاقتیں دی ہیں ان طاقتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے. اس لیے اللہ نے دنیا کو بنایا، دنیا کی چیزوں کو بنایا، دنیا کی راحتوں کو بنایا ہے. ان چیزوں کو لے کر کے اللہ کو راضی کرو، اپنے آخرت بناؤ. دنیا کا سب سے بڑا نفع یہی ہے کہ آدمی اپنی دنیا سے آخرت بنا لے. ہاں کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، ان کا دنیا چھوڑو، اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، یہ حکم ہے. وقت گئے فیما عطاک اللہ الدار الآخرہ، اس کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اسے اپنی آخرت بناؤ. یہی نبیوں کی دعوت ہوتی ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. اس لیے انبیاء کرام اسباب والوں کی طرف بھی آئے اور دوسرے عام لوگوں کی طرف بھی آئے کہ جن کو اسباب ملے ہیں دنیا کے، وہ اپنے اسباب میں اپنے طریقہ ایسا اختیار کریں کہ وہ اپنے اسباب سے اپنی آخرت بنائیں، اور جن کو اسباب نہیں دیے ہیں ان کو اعمال دیے. بعض صحابہ نے کہا یہ مالدار لوگ ہیں، صدقہ کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، تو یہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے. تو آپ نے فرمایا تم فنا فنا کلمات پڑھ لو، سبحان اللہ الحمدللہ، تم ان کے برابر ہو جاؤ گے. تو یہ پڑھنے لگے. جب مالداروں نے سنا تو وہ بھی پڑھنے لگے. یہ رسول وہ بھی پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں. تو کہا بھائی یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کسی کو زیادہ دے، یہ اللہ کا فضل ہے. تو بہرحال انبیاء کرام جو ہیں میرے دوستوں، ان کی دعوت ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، یہ ان کی دعوت ہوتی ہے. اور اپنی دنیا سے آخرت بنانے کے لیے حکم دیے ہیں اور طریقے دیے ہیں. حکم دیے، حکم اللہ کی طرف سے آئیں گے اور طریقے نبی کی طرف سے آئیں گے. یہ حکم ہے، اس کے یہ طریقے ہیں. دوسری چیز، ان حکموں پر عمل کرنے سے، ان طریقوں پر چلنے سے تمہیں کیا ملے گا وہ بتایا کہ تمہیں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. اس کو فضائل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فضائل. کہ فضائل کا علم اللہ نے اتارا ہے تاکہ بندہ عمل کر کے اللہ سے امیدوار رہے کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، مجھے اللہ اس پر یہ دے گا. ہاں یہ طریقہ ہے کہ عمل بھی کرو اور اللہ سے امیدوار بھی رہو. عمل کر کے بغیر عمل کی امید معتبر نہیں ہے، اس کو تمنا کہتے ہیں. کہ عمل نہ کرے امید کرے تو وہ تمنا ہے. اور امید وہ ہے کہ عمل بھی کرے اور پھر اللہ سے امیدوار بھی ہو. اس لیے ہم کو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنی زندگیوں میں لاؤ، اور اپنی زندگیوں میں لاتے ہوئے یہ بھی دیکھو کہ اس پر اللہ مجھے اس پر کیا دینے والا ہے. ہاں جب یہ علم آئے گا تو اس پر عمل کرتے وقت میں یقین بھی آئے گا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اللہ مجھ کو یہ دے گا. اسے کہتے ہیں فضائل کے علم سے یقین پیدا ہوتا ہے. فضائل کے علم سے کیا پیدا ہوتا ہے کہ فضائل کے علم سے اندر یقین پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اور خدا مجھے اس پر یہ دے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے فضائل بتائے، فرائض کے بھی، نوافل کے بھی، کہ اس کو سامنے رکھ کر کے عمل کرے، مجھے اللہ تعالیٰ اس پر یہ دینے والا ہے. کہ صبح کی نماز پڑھی ہے تو صبح کی نماز پر کیا ملے گا؟ بڑی صبح کی نماز، کہ صبح کی نماز پہلی نماز ہے، نماز پڑھی تو آپ کو کیا ملے گا؟ تو بتایا کہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. من صد صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ. کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ تو اللہ کی ذمہ داری اور ضمانت اور حفاظت میں آ گیا. اب اس کو کوئی چھیڑے گا تو اللہ اسے پوچھے گا کہ جو آدمی ہماری ضمانت حفاظت میں آیا تھا آپ نے اس کو کیوں چھیڑا. یہ مثال ہے
کہ ہمارے ساتھ اعمال ہیں اور اعمال کے فضائل ہیں. ان فضائل کو یاد ہونے سے عمل میں قوت پیدا ہوگی. جیسے تاجر تجارت کرتا ہے تو مجھے کیا نفع ملے گا، جب اس کو نفع کا موقع ہو تو وہ چوکتا نہیں ہے بلکہ وہ فوراً سودا کرتا ہے. یہ موقع ہے. تو ایسے ہی ہر آدمی، حدیثوں میں ہے کہ ہر آدمی تاجر ہے. ہر آدمی تاجر ہے. جیسے بازار میں تاجر لوگ ہوتے ہیں کہ ہر آدمی تاجر ہے. کل الناس یبدو فبائع نفسه موبقها وموتقها. کہ ہر آدمی تاجر ہے. اس کو صبح شام ہوتی ہے، وہ تجارت کرتا ہے. تو کس چیز کی تجارت کرتا ہے؟ کہ وہ اپنی صلاحیت کی تجارت کرتا ہے. جیسے تاجر دنیا میں مالوں کی تجارت کرتے ہیں، مال دیتے ہیں، مال لیتے ہیں. ہر آدمی تاجر ہے تو وہ کس چیز کی تجارت کرے گا؟ کہ وہ اپنی صلاحیت کی تجارت کرے گا، کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اس دنیا میں لگائے گا. یہ صلاحیت لگانے کے بعد کیا نفع ہوا، کیا نقصان ہے، وہ دیکھے گا. تو نبیوں نے میرے پاس جو یہ پیدا کی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگاؤ تاکہ اس کا نفع آئے. اگر اپنی صلاحیت حق پر نہیں لگے گی تو دھوکہ ہوگا. کیا ہوگا؟ دھوکہ ہوگا. دنیا پہ لگا دیا، دنیا ختم ہو گئی یا زندگی ختم ہو گئی. یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں، کبھی دنیا ختم ہو جاتی ہے، کبھی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا اور صلاحیت لگ گئی. صلاحیت دنیا پر لگ گئی، وہ دنیا ختم ہو گئی یا زندگی ختم ہو گئی. اس لیے ہم کے کرام کی دعوت میں اسی کی طرح رہبری ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. پھر تمہیں اللہ کے خزانوں سے وہ چیزیں ملے گی کہ جو تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گی. تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گی. تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ ہم کو کیا دینے والا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دنیا سے آخرت بنانا یہ اصلی دعوت ہے. صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ، کہ ہمارے عزائم جو ہیں وہ آخرت بنانے کے، کہ ہم آخرت بنائیں گے. کسے؟ کہ اپنی دنیا سے. تو اپنی دنیا سے آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہم کو ایمان دیا، دوسرا ہم کو علم دیا. کیونکہ ایمان کے بغیر اللہ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا. جس کے پاس ایمان نہ ہو اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے. ہاں، بلکہ اگر وہ نیکی کرتا بھی ہے دنیا میں تو اس کا نیکی کا جو کچھ بدلہ دینا ہے وہ یہیں دے دیتے ہیں. اور جن کے پاس ایمان ہوتا ہے اللہ آخرت پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں برکتیں دیتے ہیں، آخرت میں بدلہ دیتے ہیں. دونوں چیزیں دیتے ہیں. دنیا میں برکت دیں گے خوش عمل کی، اور آخرت میں یا آخرت میں اس کا بدلہ ہوگا، وہ بدلہ بہت زیادہ ہوگا. یہ دعوت ہے کہ تمہارے عمل پر اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کچھ دے گا. قرآن پاک میں سورہ مومن ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے خاندان کا ایک آدمی تھا، مومن آل فرعون. وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا. وہ پہلے اپنا ایمان چھپاتا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام پر زیادتی ہونے لگی تو اس نے اپنا ایمان کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام کی حمایت. پھر اس نے اپنے قوم کو دعوت دی. موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا نبی ہے. اگر تم اس کو نبی نہیں مانتے لیکن بالفرض مان لو کہ اگر وہ نبی ہے تو وہ جو کہہ رہا ہے وہ حق ہے اور جو بتایا وہی ہوگا، اور تم نقصان میں پڑو گے. اپنے قوم سے کہا اپنی دعوت میں، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع. اللہ نے اس کی دعوت نقل کی ہے تاکہ دعوت دینے والے اس اسلوب کو سیکھیں کہ کس طرح سے دعوت دی جاتی ہے. وہ بڑے خاندان کا آدمی ہے اور بڑے خاندان کو دعوت دے رہا ہے. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع. اے میری قوم، یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی اپنے تمام اسباب کے ساتھ
گزارے کا سامان ہے یہ بات. کس کا سامان؟ دنیا گزارے کا سامان ہے. حاکم کی حکومت گزارے کا سامان، یعنی وہ حکومت کر کے گزر جائے گا. تاجر کی تجارت گزارے کا سامان، تجارت کر کے گزر جائے گا. ہر سبب کے بارے میں انما هذه الحیات الدنیا متاع، ایک گزارے کا سامان ہے کہ آدمی فائدہ اٹھا کر اپنا کام پورا کر کے چلا گیا. وہ چیز اپنی جگہ باقی رہے. میں بیٹھا ہوں کرسی پر، جب میرا کام پورا ہو جائے گا تو میں کرسی چھوڑ کے چلا جاؤں گا. تو کرسی پر بیٹھنا یہ متاع ہے، یعنی گزارے کے لیے، فائدے کے لیے. تو وہ اپنے حاکم قوم کو یہ سمجھا رہا ہے یہ دنیا کی ساری چیزیں گزارے کا سامان ہے. انما هذه الحیات الدنیا متاع وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. اور آخرت کیا ہے؟ کہ وہ دار القرار ہے کہ وہاں سے کوئی کہیں بھی نہیں جائے گا. اس کا سفر پورا ہو گیا. اب اس کو وہیں رہنا ہے. جیسے مسافر، اس شہر کا مسافر سفر میں گیا تھا، وہ آ گیا، اپنا جائے گا. جب کہیں نہیں جانا، گھر آ گیا، گھر آ گیا، اب کہیں نہیں جانا ہے. تو کہا کہ ان الآخرۃ ہی دار القرار، کہ جو دین کا داعی ہوگا، دین کو سمجھے گا، وہ آخرت کو دار القرار سمجھے گا اور دنیا کو متاع یعنی گزارے کا سامان سمجھے گا. یہ میرے گزارے کے لیے اللہ نے دیا ہے، یہاں سے رہ کر میں گزر جاؤں گا. اور جو آخرت ہے وہ کہ وہ تو دار القرار ہے. یہ دار القرار میں کیا ہوگا؟ کوئی بتایا انہوں نے اپنی قوم کو. تو خاندان حکومت کا ہے تو اپنی قوم کو بتایا، ہم کو دعوت سکھائی کہ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن. کہ جو آدمی عمل کرے گا یہاں، اگر برا عمل کرے گا تو برابر برابر کر کی سزا ہوگی. جتنا برا عمل ہے اتنی سزا ہے، اس سے زیادہ سزا نہیں ہوگی. لیکن جو عمل نیک ہوگا تو اس کے لیے تو بڑے بڑے وعدے ہیں. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. کہ جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق بھی دے گا اور آخرت میں جو دے گا وہ تو بے حساب دے گا. یہ دعوت کا طریقہ کہ آخرت کو بڑی بنا کر پیش کریں. اور یہ کہ گزارے کا سامان ہے. حاکم کی حکومت ہو، تاجر کی تجارت ہو، یہ گزارے کا سامان ہے، دل لگانے کا سامان نہیں ہے. اور جو اصل ہے وہ کہ وہ تو دار القرار ہے. اور دار القرار میں اعمال پر مسئلہ ہوگا، اسباب پر مسئلہ نہیں ہوگا. اسباب تو چھوٹ جائیں گے، یہاں اعمال پر مسئلہ ہوگا. اس لیے میرے بھائیو، انبیاء کی جو دعوت ہے وہ اعمال پر ہے. اور اعمال کے بارے میں کہ اعمال کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اپنے عمل میں ایک تو اخلاص پیدا کرو کہ جو عمل ہو وہ اللہ کے لیے ہو، اپنے آخرت بنانے کے لیے ہو. دوسرا کہ اپنے عمل میں طریقہ صحیح اختیار کرو. طریقہ صحیح اختیار کرو کہ صحیح طریقے سے جو چیز ہوگی وہی قابل قبول ہوگی. تو اپنے عمل کا طریقہ بتانے کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے، دعوت دینے کے لیے بھی رسولوں کو بھیجا ہے، عمل کے طریقے بتانے کے لیے بھی رسول بھیجا ہے کہ عمل میں اپنا طریقہ صحیح کرو، نیت بھی صحیح کرو اور اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ رکھو. استقامت کا حکم نبی کو بھی ہے، استقامت کا حکم ہم کو بھی ہے کہ زندگی میں اپنے کام پر، اپنے دین پر استقامت اور پابندی رکھو. استقامت کا حکم اس لیے بھی دیا ہے کہ دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ہے. جہاں آدمی پر حالات آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، اجتماعی حالات بھی آتے ہیں، انفرادی حالات بھی آتے ہیں. تو آدمی حالات میں کیا کرے؟ حالات کے حساب سے چلے یا حکم کے حساب سے چلے؟ جیسا حال ہوگا ویسا کریں گے. نماز پڑھنے کا حال ہوگا تو نماز پڑھیں گے، نہیں تو نہیں پڑھیں. ایسا نہیں ہے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ہم حالات والے نہیں ہیں، ہم تو حکم والے ہیں.
جیسے نا جیسا حال ہوگا وہ نماز پڑھنے کا حال ہوگا تو نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھنے کا حال ہوگا تو روزہ رکھ لیں گے، نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ سے ہمارا تعلق بندگی کا ہے۔ کس کا ہے؟ بندگی کا، کہ ہم بندے ہیں، عبدیت ہے، یہ بندہ بن کر کے زندگی گزاریں گے، اس لیے ہم حال کے تابع نہیں ہیں، ہم حکم کے تابع ہیں۔ جو حال آئے گا وہ ہم پر سے گزر جائے گا، لیکن ہم اس حال کے حکم کو پورا کریں گے۔ اور اس کی مثال دیتے تھے کہ دیکھو ہماری عبادتوں کے جو اوقات ہیں اس کے مہینے سال مہینے مقرر نہیں ہیں، جیسے دوسری قوموں کے مہینے، یہ گرمی کے مہینے، یہ سردی کے مہینے۔ جی ہاں، یہ گرمی کا مہینہ ہو گیا چھٹی کرو، ہمارا ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادت کا نظام چاند پر بنایا ہے، یہ چاند دیکھ کر کرو۔ تو چاند دیکھنے کی وجہ سے حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی رمضان گرمی میں بھی آئے گا، کبھی رمضان سردی میں بھی آئے گا، کبھی حج گرمی میں بھی آئے گا، کبھی حج سردی میں بھی آئے گا۔ ہمارا حساب قمری ہے، چاند والا۔ ہاں، تو ہم پر حالات بہت آئیں گے، اس لیے کہا ہم حالات کے پابند نہیں ہیں، ہم تو حکم والے ہیں۔ جیسے ہماری عبادتیں سردیوں میں بھی ہوتی ہے، گرمیوں میں بھی ہوتی ہے، بارشوں میں بھی ہوتی ہے، بیماری بھی ہوتی ہے، تندرستی بھی ہوتی ہے، کیوں کہ ہم حالات والے نہیں ہیں، ہم تو حکم والے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کا حکم کہ وہ پورا کیا جائے۔ تو بعض مرتبہ حکم پورا کرنے کی طاقتیں ہوتی ہیں، حکم پورا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ جی ہاں، تو کیا کرے گا؟ ادھر طاقت نہیں ہے تو کہا کہ حکموں کو پورا کرنے کے لیے طریقے بہت سے دیے، حکموں کو پورا کرنے کے لیے بہت طریقے دیے، اس طریقے نہیں، اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے نہیں۔ جیسے دوائیں کہ مشہور دواؤں کا مشہور طریقہ 4 طریقہ ہے: پینے کی دوا، پھانکنے کی دوا، چاٹنے کی دوا، نگلنے کی دوا۔ کہ گولی ہے تو نگل جاؤ، پھنکی ہے تو پھانکو، جی ہاں، معجون ہے تو چاٹو، اور پینے کی شکل میں ہے تو پیو۔ یہ 4 شکلیں دواؤں کے اندر جانے کے لیے اب تو لوگوں نے ٹیبلٹ نکال دی، وہ سب ختم کر دیا، ورنہ اندر دوائیں جانے کے لیے 4 طریقے ہیں یونانی طب میں۔ ہاں، پوچھو گے تو 4 طریقے ہیں: پھانکنے کی، چاٹنے کی، پینے کی اور نگلنے کی۔ تو زیادہ طریقے ہونے کی وجہ سے سہولتیں ہوتی ہیں۔ اسے فرمایا کہ ہم نے دین میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں رکھی کہ فلاں کام تو ہم سے نہیں ہو سکے گا، یہ کیوں نہیں ہو سکے گا؟ اس وجہ سے دوسرے طریقے سے کرو، اس طریقے سے کرو۔ تو طریقے بہت دیے، حکم ایک دیا۔ طریقے سمجھانے کے لیے رسول آتا ہے، اس لیے ہم کو حکم ہے کہ پوچھا کرو، سیکھا کرو۔ اب کوئی نہیں پوچھتا، یہ 2 حکم ہے: پوچھا کرو، سیکھا کرو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صاف حکم ہے کہ جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے۔ تمہیں بتانے والے ملیں گے، تو جان طریقہ ہے۔ آپ کو تو ریلوے اسٹیشن کہاں ہے تو کوئی بازار میں انکار کرے گا؟ فوراً بتائے گا یہ ریلوے اسٹیشن ادھر ہے، پوسٹ آفس ادھر ہے، رواج ہے دنیا میں۔ تو کہا پوچھا کرو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ دین لانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی دینی ذمہ داریاں پورا کرنے کے لیے معلومات لیا کرو۔ جیسے دنیا کے معلومات لیتے ہیں، دنیا کی خبریں سنتے ہیں، حالانکہ وہ خبریں تو ہو چکی، اس کا کوئی اثر زندگی پر نہیں پڑے گا۔ جتنی خبریں آتی ہیں وہ ہو چکی ہیں، جی ہاں، اس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جو خبریں رسول دے گا کہ اس کا تعلق زندگی سے کرنا ہے، وہ کریں گے تو یہ ہوگا، نہیں کریں گے تو یہ ہوگا۔ تو جو خبریں رسول نے کی ہے
یہ اس کی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، اسی کو اطاعت کہتے ہیں کہ رسول نے جن جن باتوں کی خبریں دی ہیں اس میں اطاعت کے ساتھ چلنا ہے۔ تو اسلام کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ بندہ اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہماری دعوت کا بھی یہی مقصد ہے، تمام دعوت دین کا یہی مقصد ہے کہ زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی اور رسول کے اطاعت آئے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ جب کبھی ہم نے زمین پر کوئی رسول بھیجا ہے تو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ رسول کی دعوت پر، رسول کی تعلیم پر ہمارے اندر اس کی اطاعت آئے۔ تو اطاعت وہ اصل ہے کہ زندگی اطاعت والی بنے، کہ نبیوں کی دعوت اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ بندے اپنی جان مال کے خرچ کرنے میں، اپنی ضروریات کے پورا کرنے میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ چلے۔ یہ اصل ہے، یہی اصلی دین ہے۔ اس دعوت کا بھی اور نبیوں کی دعوت کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات مان کر کے چلیں۔ موتی، ہاں، کہ جو لوگ موتی و تابعدار ہیں وہی اللہ کے ذاکر بھی ہیں۔ جو اطاعت میں نہیں ہے وہ ذکر میں بھی نہیں ہے، وہ ذاکر نہیں، وہ غافل ہے۔ اس لیے ہماری دعوت کا مقصد کہ ہماری زندگیاں اطاعت پر آ رہی ہیں۔ کہ کون سی اطاعت؟ کہ جو اطاعت صحابہ نے کی ہے۔ صحابہ کی اطاعت جو ہے وہ ایک مثالی ہے کہ ان سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ تو صحابہ اپنے اطاعت میں یہ کہتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات مانیں گے۔ یہ پہلی بات، آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات مانیں گے۔ کس حال میں؟ کہ اگر اللہ مالدار بناوے تو مالداری میں، اللہ غریب بناوے تو غریبی میں، ہمارا جی چاہے تو بھی مانیں گے، ہمارا جی نہ چاہے تو بھی مانیں گے۔ کوئی ہمیں آگے کرے تو بھی مانیں گے، کوئی ہمیں پیچھے کرے نہ پوچھے تو بھی مانیں گے۔ کہ ہم کو نہیں پوچھا، کیا بتائیں کہ ہم کو نہیں پوچھا، ہم سے نہیں مشورہ کیا ہو یہ کام، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ بس اللہ کی بات ہے، چاہے ہم کو نہیں پوچھا ہے مگر ہم کو مانیں گے۔ اس کو اطاعت کامل کہتے ہیں۔ کہ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سمعتا بالعسر والیسر والمنشط والمکرہ ولا اثرۃ علیہ۔ یہی تعلیم ہے اس دعوت کے اندر کہ ہماری زندگی مکمل اطاعت پر آئے۔ وہ اطاعت کی یہ شکلیں کہ اللہ مالدار بناوے تو بھی اطاعت کریں گے، نہیں کہ مالدار ہوئے تو اپنی وجاہت چاہیں گے، اپنا مرتبہ چاہیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ مالدار بناوے تو اللہ غریب بناوے تو جی چاہے تو جی نہ چاہے تو، کوئی پوچھے تو کوئی نہ پوچھے تو، کہ ہم کو نہیں پوچھا، کہنا ایسا نہیں ہے۔ بھلے ہم کو نہیں پوچھا ہے لیکن بات اللہ کی ہوئی ہے، کام اللہ کا ہوا ہے، ہم کو منظور ہے۔ یہ اطاعت کا معیار بتایا، یہ صحیح اطاعت ہے۔ یہ نہیں کہ مجھے پوچھے مجھے آگے کریں، ایسا نہیں۔ اللہ کی بات ماننی ہے، ہر حال میں ماننی ہے۔ کہ اطاعت کے دو اثر ہوتے ہیں۔ جب زندگیوں میں اطاعت آئے گی تو اس کے دو اثر ہوں گے۔ ایک اثر اطاعت کا یہ ہوگا کہ رحمت ہوگی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون ہوگا۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اطاعت کے ساتھ چلیں گے تو ایک نفع یہ ہوگا کہ رحمت ہوگی، رحمتوں کے سامان بنے گے۔ دوسرا کہ اطاعت کرو گے تو صحیح راستہ پاؤ گے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ کہ اطاعت کرو گے تو صحیح راستہ پاؤ گے، اطاعت نہیں ہے تو پھر صحیح راستہ نہیں ہے، اس کی اپنی ہے، اس کی اپنی ہے۔ جی ہاں، اسے میرے بھائیوں اس کام کا اصلی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنی زندگیوں کی ذمہ داریوں کو سمجھنا، اور جو اسباب اللہ تعالیٰ نے زندگی کے دیے ہیں اس کو امانت سمجھنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے دیے ہیں۔ مومن کو جو زندگی دی ہے اور مومن کو جو اسباب دیے ہیں وہ اس کے اطاعت اور اسباب آخرت بنانے کے لیے، کہ اطاعت کے ذریعے سے اپنے اسباب سے اپنی آخرت بنا رہے۔ جب یہ اپنے آخرت بناوے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب میں برکتیں دے گا. بدلہ تو موت کے بعد دے گا، لیکن اس کی برکتیں یہاں ہوگی. برکت کا کوئی مفہوم نہیں سمجھا سکتا کہ برکت کا کیا مفہوم ہے، لیکن برکت ایک مانی ہوئی چیز ہے نبیوں کی دعوت میں. یہ برکت ہوگی ہاں کہ تھوڑے اسباب میں زیادہ کام ہو گئے. برکت کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اسباب تھوڑے اور اسے بڑے کام ہو گئے. برکت یہ سمجھے کہ کوئی کام کیا اسے بلا ٹل گئی وغیرہ وغیرہ نتائج. تو مسلمان کو اپنے ایمان کی وجہ سے برکتوں کا بھی وعدہ ہے اور بدلے کا بھی وعدہ ہے. بدلے کیا وعدہ ہے؟ بدلا تو بدلا کے دن دیں گے، بدلے کے دن بدلا. اور دنیا میں دین کی برکتیں آئیں گی اور برکتیں دے کر اللہ مسائل کو آسان کریں گے. برکت کا یہ اثر ہوتا ہے جب کسی معاملے میں برکت ہو گئی تو اس معاملے کے مسائل آسان ہو گئے. اسے دعائی مانگی اللہم بارک لی فیما آتیتنی ولا تحرمنی برکت ما آتیتنی. اے اللہ جو مجھے ملا ہے مجھے اس میں برکت دے اور مجھے اس کی برکت سے محروم نہ فرما. نبی اپنی دعا میں بھی نبی ہے، اپنی دعوت میں بھی نبی ہے. کہ دعوت بھی دی ہے کہ اللہ سے کیسا تعلق پیدا کرو گے اور پھر اللہ سے تعلق پیدا کر کے اللہ سے کیا لو گے. تو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی دعوت وہ عبادت کی دعوت ہے اور اللہ سے کیا لینے کی دعوت وہ دعا ہے. کہ ہم کو دعا بھی سکھائی کہ یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو. جی ہاں، بہت بڑا ذخیرہ دعاؤں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا. اور یہی نبیوں کی اصلی پونجی ہے کہ وہ اللہ سے مانگ کر کام کرتے. کچھ نہیں ہے اور اللہ سے مانگا. موسیٰ علیہ السلام پر الزام آیا خون کا، خون کیس آیا تو کسی نے کہا تمہارے پاس خون کیس ہے تو پھر تمہیں قتل کرنے کا مشورہ ادھر ممبران میں ہو رہا ہے، اس لیے تم بھاگ جاؤ یہاں سے. تو موسیٰ علیہ السلام آگے بھاگ تو فرق تو میں تم لمبا تم کہ میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں تو بات کر کے مدین میں آئے. کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے کون ہے کہاں ہے. تو جو کام ان کو کرنا تھا وہ کیا اور درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ہم کو نبیوں کے قصے اس لیے سنائے تمہارے حالات میں تمہارے لیے رہبری ہو. یہ دعا مانگی. بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تھکے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ تیری طرف سے جو بھی خیر آوے مجھے اس کی حاجت ہے. یہ نہیں کہ بنا دے پر یہ چیز ہے کہ سب زیادہ ادب نبیوں میں ہوتا ہے کہ جو خیر آپ کی طرف سے آوے مجھے اس کی ضرورت. یہ دعا درخت کے نیچے بیٹھ کر بس یہ ایک دعا ہے، کچھ سارے مسئلے حل ہو گئے. یہ دعا کے بعد شعیب علیہ السلام کے گھر جانا ہوا، ملاقاتیں ہوئی، جان پہچان ہوئی. ہاں پھر ہر ملک میں جائے تو وہاں کا اقامہ جائے نیشنلٹی. ہاں تو 8 سال کی تو نیشنلٹی مل گئی. ہاں پھر جاب چاہیے آج کل کے زمانے میں، جاب چاہیے نہیں تو کیا کہے گا. یہ جاب مل گیا. شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ہماری بکریاں آپ چراؤ گے اور کہاں چرائے. تو جاب مل گیا، نیشنلٹی مل گئی. تو اکیلے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لڑکے سے آپ کا شادی نکاح کرا دیں. ایک دعا مانگی. ہم کو اللہ نے یہ سکھایا تو مانگو اللہ سے. دینے والا وہ ہے، مانگنے والے تم ہو. دینے والا کون ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے. اس لیے ہم اپنی دعوت میں اللہ سے بہت دعائیں مانگیں. حالات کی شکایتیں نہ کریں. شکایت اللہ سے ضرور کرنی ہے
شکایتیں اللہ سے ضرور کرنی ہے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. نبیوں کا طریقہ ہے کہ اپنی شکایتیں کسے کرو؟ اللہ سے کرو, اور شکایت کر کے اللہ سے مانگو. ہاں, دین والے ہیں, ان کی دعائیں ان کا ہتھیار ہے. دیندار کی دعا کیا ہے؟ ان کا ہتھیار ہے. ہر مسلمان کی دعا اس کا ہتھیار ہے, اس کی حفاظت کے لیے. جی ہاں, اس کی مدد کے لیے. تو ہماری دعائیں ہمارے لیے ہتھیار ہے. کہ دوسرے ضرر اور نقصان سے اللہ ہمیں اپنی دعاؤں کی وجہ سے بچائے گا, اور دعاؤں کا نفع بھی آئے گا. اس لیے ہماری دعوت میں ایک کام یہ بھی ہے کہ اپنی دعاؤں میں کثرت دعائیں مانگیں. تنہائی, ہماری تنہائیاں صحیح ہونی چاہیے. میں نے اپنے ساتھیوں سے بھروس میں کہا کہ تمہاری خلوتیں دیکھی جائے گی کہ تم تنہائیوں میں کیا کرتے ہو. مجمع میں تو سب بزرگ ہیں, سب ذمہ دار ہیں. مجمع میں سب بزرگ ہیں, سب ذمہ دار ہیں. تمہاری تنہائیوں میں کیا ہے؟ تمہاری خلوتیں دیکھی جائے گی کہ تم خلوت اور تنہائی میں کیا کرتے ہو جب مجمع نہیں ہوتا ہے. تو وہ ہے اصل کہ اجتماعی میں جو محنت ہوئی ہے اس نے تمہاری زندگی پر کیا اثر کیا ہے, وہ خلوت میں نظر آئے گا. کہ اس دعوت نے یہ اثر کیا ہے. تو بعض حضرات داڑھی پکڑ کر روتے تھے اکیلے اکیلے. حضرت علی روتے تھے, ابو کا روتے تھے, زبان پکڑ کر روتے تھے. تو لوگوں کے سامنے روتے تھے, لوگوں کے سامنے روتے تھے کہ نا تنہائیوں میں روتے, تنہائیوں میں روتے تھے. کہ اس دعوت نے ان کی حالت بتائی ہے کہ اب ان کی تنہائیوں میں ان کو اللہ سے تعلق ہو گیا ہے. کہ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں, اللہ کے سامنے حاضری کر رہے ہیں, کیا تعلق ہو گیا. وہ یہی دعوت کی اصلی غرض ہے کہ ہمارا تعلق ہمارا اللہ سے صحیح ہو جائے. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کے دنیا والے تمام معاملات کو صحیح کر دیں گے. اس لیے ایک تو اپنی دعوت کے ذریعے سے اپنا تعلق اللہ سے صحیح کرے. جی ہاں, توبہ کے ذریعے سے. پہلا عمل توبہ ہے کہ اپنی غلطیوں سے, اپنی کوتاہیوں سے توبہ, التائبون العابدون. اور دوسرا عمل عبادت, کہ ہمارا مزاج عبادتوں کا بنے, ہم اللہ کی عبادت کثرت سے کریں. ہاں, ساری سنت بھیتر پڑھ کر آ جاؤ ایسا نہیں, بلکہ اللہ کی عبادت کا اثر ہے کہ دعوت کتنی ہضم ہوئی ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ ان کی تنہائی میں کتنی عبادت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا اور اللہ کی مدد آ گئی, کام پورا ہو گیا, تو پاؤں پر ورم آنے تک کی نماز. وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب آپ فارغ ہو گئے, کیوں کہ مکہ میں اسلام داخل ہو گئے, مکے والے مسلمان ہو گئے, کعبے کی جھاڑیاں ہاتھ میں, اب کیا چاہیے؟ جب فارغ ہو گئے کہ ہاں جب اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ. یہ سنت ہے کہ ہم کو اللہ نے فراغت دی ہے, ہم اللہ کی عبادت میں لگیں. عبادت کا اثر ہماری زندگیوں پر آئے, عبادت کا اثر ہماری زندگیوں پر آئے. صحابہ کرام کی زندگیوں میں ان کی عبادت کا اثر تھا. حضرت علی فرماتے تھے کہ صحابہ کو تو چل گئے کہ ان کی پیشانیوں پر سکھوں کے ایسے نشانات ہیں جیسے بکری کے گھٹنے پر ہوتے ہیں. بکری کے گھٹنے دیکھے نا آپ نے, وہ خاکی رنگ کے ہو جاتے ہیں گھس کر کے. تو عبادت کی کثرت کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر ایسا اثر ہوا کہ بکری کے مثل رقم الماعز, کہ بکری کے گھٹنوں کی طرح. تو کتنی عبادت کرتے ہوں گے, کیسا رہا. یہ صحابہ کی حیات اس لیے دیکھنی ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داریوں کو کس طرح پورا کیا. کہ ہماری تبلیغ جو ہے وہ ذمہ داریوں کو پہچاننا اور پورا کرنے کا کام ہے. اس کے لیے یہ نمونے دیے, جیسے ہمارے سامنے صحابہ کی سیرت بھی ہونی چاہیے. صحابہ نے کیا کام کیا ہے. حضرت فرماتے تھے میں نے کتاب لکھ دی ہے حیات الصحابہ, جو کچھ امت سے کہنا ہے وہ میں نے اس میں کہہ دیا. نمونہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام تفصیلات وہ صحابہ میں ہیں, اور قرآن میں جو ہے اس کی تمام تفصیلات حضور کی زندگی میں ہے. اصل تو قرآن ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے نبی پر, اس کی ساری تفصیلات وہ حضور کی زندگی میں ہے. حضور کی زندگی کی تفصیلات وہ صحابہ کی زندگی میں ہے.
تاکہ امت کو راستہ ملے کہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، مختلف طریقے ہیں آسانیوں کے لیے. اس لیے میرے بھائیوں، ہماری دعوت میں علم و ذکر کو بڑا درجہ ہے، لیکن ہم نے علم و ذکر کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا ہے. اس لیے ہماری دعوت میں وہ تاثیر نہیں ہے. دعوت جو ہے وہ حالات بدل دیتی ہے. جی ہاں، حالات بدل دیتی ہے. دعوت قائم ہو رہی ہے تو حالات بدل جائیں گے، لیکن کیونکہ پوری نہیں ہے اس لیے بات بن نہیں رہی ہے. اس لیے ہم کو اپنی محنت پر نظر ثانی کرنا چاہیے کہ ہماری محنت علم و ذکر کے ساتھ ہو، ہماری محنت اخلاص استقامت کے ساتھ ہو، اور اس کے اللہ سے دعائیں مانگی جائے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کے توفیق دے. صفات کے ساتھ آنے والے